ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی. میں ہوں ایاز مورس اور آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے پروگرامز کے ذریعے، اپنے آن لائن سیشنز کے ذریعے ایسے موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں جن کا مقصد معاشرے میں مثبت خیالات کو، مثبت سوچ کو اور سب سے بڑھ کر ان پہلوؤں کو ڈسکس کرنا ہے جن پر بہت کم بات کی جاتی ہے. اور آج بھی ہم ایک ایسے ہی موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ذہنی صحت کے حوالے سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. بڑوں کے حوالے سے، پروفیشنلز کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن بچوں میں اور نوجوانوں میں ذہنی مسائل کس نوعیت کے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ان پر کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے. آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے اور وہ نوجوانوں میں اور خاص طور پر بچوں میں تعلیم و تربیت اور بچوں کے ذہنی مسائل کے حوالے سے کام کرتے ہیں. آج میرے ساتھ جو میری گیسٹ ہیں وہ سائمہ لمسٹرنگ ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور جو کہ ایک پروفیشنل ریڈیو آر جے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کی کونسلنگ کے حوالے سے کام کرتی ہیں. آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا یہ ایک ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا بچہ پوری دنیا سے الگ نظر آئے، کیونکہ ہر بچہ دوسرے بچے سے الگ ہوتا ہے. اس کی ایک زندہ مثال میرے پاس موجود ہے. یہ داستان ہے ایک 15 سالہ بچی کی جو اس وقت ایک مہذب ملک میں ایک سویڈش ریڈیو میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، جس نے خود 15 سال کی عمر میں یہ جانا کہ اس میں اور دوسرے لوگوں میں کچھ فرق ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار رہی. زندگی کے کچھ سال اسی بیماری کے ساتھ لڑ کر اور اس کو چھپا کر گزارنا شروع کیا، جس میں ماں باپ، بہن بھائیوں نے سب نے مدد کی اور اس میں کامیابی بھی ملی. ڈپریشن نے بھی وقت کے ساتھ اپنے قد کو بلند کیا اور اس بچی کو آڑے ہاتھوں لیا. لیکن ایک دن اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ ہاں، مجھے ایک بیماری ہے، اور اس نے پنجابی کی ایک مثال پر عمل کیا کہ اگر ٹھڈ درد ہووے تے کوٹھے تے چڑھ کے رولا پاؤ. یعنی اگر پیٹ میں درد ہے تو چھت پر چڑھ کر شور کرو کہ ہاں میرے پیٹ میں درد ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو اس کا بہتر حل ضرور بتائے گا. جب اس نے حقیقت کو قبول کیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے اوپر سے اس شرم کو اتار پھینکا اور ہر کسی سے اس بارے میں بات کرنا شروع کی کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے یہ بیماری ہے. کچھ لوگ دور ہونا شروع ہو گئے تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا اور کچھ نے ہمدردی بھی کی، اور وہ بچی آزادی محسوس کرنے لگی. آخر ایک ڈاکٹر کے پاس علاج شروع کیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوائی شروع کروائی اور اس کو اس بیماری سے آزادی ملی. وہ آج ایک باشعور انسان، ایک دانشمند بیوی، ایک عقل مند ماں، ایک بہت ہی کریٹیو انسان اور ایک کامیاب اسپیکر ہے. ریڈیو میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے.
تو اسی طرح جب بھی ہم خود کو قبول نہیں کرتے کہ ہمیں مسئلہ ہے، تو تب تک ہم دوسروں کو بھی اپنے بارے میں ٹھیک سے نہیں بتا پاتے۔ سب سے پہلے ہمیں خود قبول کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے فرق ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ جب آپ تلاش کر پائیں اور خود کو تسلیم کر پائیں گے تو بیماری کا حل بھی مل جائے گا اور آپ کو ایک دن اس مصیبت سے آزادی ملے گی۔ اولاد جیسے خزانے کو ضائع مت ہونے دیں، بلکہ ان پر پوری ایمانداری سے غور کریں۔ بری عادات اور حرکات کی وجہ تلاش کر کے ان کو حل کریں۔ بچے کی مینٹل ہیلتھ کیئر پر توجہ دیں۔ اس کو کسی بھی ڈر کی وجہ سے نہ چھپائیں، بلکہ اس کو ایک قیمتی پتھر جان کر اس کی حفاظت کریں۔ رب کائنات ہمیں عقل عظیم عطا کرے، آمین۔ جی ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں سائمہ لیونسٹرنگ اسٹوڈنٹ سے ہیں، اور جو ایک پروفیشنل ریڈیو آر جے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں اور نوجوانوں میں نفسیات اور ذہنی مسائل کے حوالے سے وہ خصوصی کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سائمہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ اچھا، میں جو پہلا اپنا سوال آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ذہنی صحت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاکستانی معاشرے میں ذہنی صحت کے حوالے سے لوگوں کے رویے کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر ریاض مورس، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر سکوں۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، خاص طور پہ پاکستان میں اس بارے میں بات نہیں کی جاتی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تو اگر ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اس کا حل تلاش نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں اور بہت سے اور مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس بارے میں بات کرنا اچھا نہیں ہے، اور اگر ہم بات نہیں کرتے تو ہم حل بھی نہیں تلاش کر پاتے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ یا مینٹل النس، ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ از آور رسپونس ٹو چیلنجز۔ میرے خیال میں کہ جب ہماری لائف میں کوئی چیلنجز آتے ہیں، لائف میں کوئی پریشانی آتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، زندگی میں بہت ساری ناکامیاں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور جب ہم ان کا رسپونڈ دیتے ہیں یا اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں اس پرابلم پہ، تو یہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو ہم جب اس مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور اپنے ماحول میں یہ کمفرٹیبل فیل کروائیں کہ ہم کسی بھی بارے میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص طور پہ پیرنٹس اور فیملی جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی فیملی میں جو ہے ایسا، میرا خیال ہے سب فیملیز میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ ہم کسی بارے میں بھی جو ہمارے ذہن میں بات ہے، کوئی پرابلم ہے، ہم اس بارے میں اوپنلی بات کر سکیں۔ تو اگر کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پٹی کرتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، اور ہم بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یا اگر ہمارے بچے کو چھوٹا سا زکام، کھانسی، بخار ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، کلینک پہ لے کے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ دوائی دیتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی ایسی پرابلمس بھی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، جیسے کہ مینٹل ہیلتھ ہے، وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی،
لیکن یہ ایک سیریس پرابلم ہے ہمارے بچوں میں, ہماری فیملیز میں. اگر کسی کو ضرورت ہے ینگسٹرز کو, تو ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں. جب ہمارے بچے کئی دفعہ ہیپی انوائرمنٹ میں بھی جو ہے وہ خوشی محسوس نہیں کرتے, وہ نروس ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈر محسوس کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اور اس کے بارے میں بات کی جائے اور حل تلاش کیا جائے, علاج کیا جائے, تاکہ ہماری زندگی مزید بہتر ہو سکے, خوشگوار ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ہی عمدہ انداز سے اس موضوع کو کور کیا ہے, اور میں آپ کے اسی جو گفتگو ہے اس سے یہ سوال میں کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں اور بچوں میں ذہنی مسائل جو درپیش ہوتے ہیں, اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو کیا مسائل پیش آئیں گے, ان کو سب ماں باپ ساری چیزیں دے رہے ہیں, ہر زندگی خواہش ان کی پوری کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچوں اور جو ہے نوجوانوں میں ذہنی مسائل, یہ ایک بڑا عجیب سا وہ رکتا لگتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں بچوں میں وہ کون کون سے ذہنی جو مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر پیرنٹس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بچوں کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے, یا جو ینگسٹر ہیں ان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے, کیونکہ ماں باپ کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں ان کے لیے, اور وہ تو صرف کھا رہے ہیں, اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. نہیں, لیکن بچوں کو بھی بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو جیسے کہ ہمارا اسکول سسٹم ایسا ہے کہ اتنا زیادہ ہوم ورک دیا جاتا ہے, اسکول جانا ہے, اس کے بعد ٹیوشن جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کئی دفعہ اسکول میں بچوں کو مار پیٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ جو ہے ان کے ذہن پہ بہت اثر ڈالتا ہے, انہیں پریشان کرتا ہے اور ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ینگسٹر ہیں, ان کی کوئی ایموشنل ایسی بات ہو سکتی ہے جو وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر پاتے, گھر والوں سے شیئر نہیں کر پاتے, تو یہ انہیں جو ہے وہ اس پرابلم سے جب وہ بات نہیں کرتے تو اس سچویشن سے نکلنا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ضرورت ہے. ہمارا جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے جو بچوں میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ زیادہ لائق ہے, اس کا بچہ جو ہے وہ اتنا لائق نہیں ہے, میرا بچہ زیادہ پیارا ہے, اس کا بچہ اتنا پیارا نہیں ہے. یا کئی دفعہ بڑوں کو بھی میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے کے بچے کو ساروں کے سامنے مذاق اڑاتے ہیں, اس کو طنز کرتے ہیں اور ان کو بلی کرتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں یہ بچے کو کے ذہن پہ دباؤ ڈالتی ہیں, ان کو پریشان کرتی ہیں اور ڈپریشن اور دوسری ذہنی امراض کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ دھیان دیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کہیں جو ہے وہ برا سلوک تو نہیں ہو رہا, یا کون سی بات جو ہے وہ میرے بچے کو پریشان کر رہی ہے. بالکل سائمہ, آپ نے بہت ہی عمدہ انداز سے بیان کیا. اور میرا اگین سوال جو میں آپ سے کروں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بچوں میں اور نوجوانوں میں اور خاص طور پر یہ مسائل ذہنی طور پر وہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جب, تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا سمٹمز ہیں, کیا وہ ایسے فیکٹرز ہیں, نشانات ہیں, علامات ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گھر میں, ہمارے ارد گرد یا معاشرے میں, اسکول میں, جہاں کہیں بھی ہے, کہ بچوں میں آیا واقعی وہ جو کوئی بچہ یا نوجوان جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا, ذہنی مسائل کا, نفسیاتی مسائل کا جو ہے وہ شکار ہے, تو اس کی نشانات اور علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ سر یاز مورس میرے سے پوچھ رہے تھے اور میرے سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے جو ہے وہ بچوں میں یا ہمارے جو ہے وہ فیملی ممبر میں کوئی جو ہے وہ ڈپریسڈ ہے یا وہ جو ہے وہ کسی ذہنی پرابلم میں ہے, تو اس کا کیسے پتہ چلے. تو میرے خیال میں جو ہے وہ دیکھیے, اگر ہمیں کسی بندے کو جو ہے وہ پہلے بہت انٹرسٹ تھا کہ وہ سپورٹس کے لیے جاتا تھا, لڑکے ہیں وہ شام کو کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر گھومنے جاتے ہیں, بائک چلانے جاتے ہیں, یا لڑکیاں ہیں وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارتی ہیں, یا بچے ہیں ان کا ایک سوشل سرکل ہے, وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن ایک دم سے انہیں یہ اچھا نہیں لگتا, اب ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا اس چیز میں. تو میں بھی شاید یہ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے. یا جو ہے وہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, مینس کہ اگر وہ پڑھنے بیٹھے ہیں تو 5-10 منٹ بیٹھے,
اس کے بعد ان کا ذہن نہیں رہتا پڑھائی کی طرف، یا جو ہے وہ کوئی اور کام جو ہے وہ ضروری کرنا ہے، لیکن ان کا ذہن نہیں بنتا اس بارے میں، اور وہ جو ہے وہ ادھر ادھر کبھی ان کے کوئی اور کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے اور کبھی کوئی. تو شاید یہ ان کے ذہن میں بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے اپنی پڑھائی کی طرف یا اپنی جو ضروری کام کی طرف سے. اور فزیکل سمٹمز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کو بغیر وجہ سے سر درد رہتا ہے، ایسے مطلب سارا ٹائم اس کو سر درد کی پرابلم ہوتی ہے، یا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ بالکل کم کر دیتے ہیں، کھانا نہیں کھا پاتے، اور جو ہے وہ انہیں بھوک نہیں لگتی ہے، ویٹ ایک دم سے بہت کم ہو جاتا ہے. یا کچھ لوگوں میں اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، وہ کھانا بہت زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں. انہیں جب وہ عام حالت میں وہ میں بھی پریشان ہو، لیکن جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور وہ کھاتے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کا ویٹ جو ہے اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل آئسولیشن اختیار کر دیتے ہیں، جیسے شاید وہ پہلے بہت زیادہ لوگوں کو ملتے تھے، فرینڈس میں جاتے تھے اور ان کا سوشل سرکل اچھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل ان کو دل نہیں کرتا فرینڈس کو ملنے کو، کسی سے ملنے کو، اور شاید وہ زیادہ تنہا پسند ہو گئے ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں. تو شاید یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے، یا جو ہے اسے کوئی ذہنی پرابلم ہے، شاید اس وجہ سے دوسروں سے الگ رہنا جو ہے وہ زیادہ پسند کر رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو ہے وہ سمٹمز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے سمٹمز ہیں جو جی تھینک یو ونس اگین. اور آپ نے جیسے بتایا، اور واقعی یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹرز ہے، کیونکہ ہم تو یہ چیزیں اکثر اگنور کر دیتے ہیں کہ بچوں کو کیا مسائل ہے. میں اگین جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا جو ہمیں پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، ٹیچرز دیکھ رہے ہیں، جیسے نوجوان لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہے، تو کیا آپ احتیاطی تدابیر یا کیا آپ جو ہے وہ کچھ پریکٹیکل گائیڈ لائن بتائیں گے ہمارے ویورز کے لیے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم بچوں میں اور نوجوانوں میں جو ذہنی مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اس مشکل سے، اس ذہنی کیفیت سے جو ہے وہ باہر نکل سکیں اور ایک اچھی اور تندرست زندگی گزار سکیں؟ جی سر، ابھی یہ تو پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ ہم کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں. تو اب اگر ہمارے بچے کو پتہ چلے پیرنٹس کو کہ یہ کچھ ڈپریسڈ ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو بچوں کو، نوجوانوں کو یہ احساس دلائیں کہ یو آر اویلیبل فار دیم، کہ آپ جو ہیں وہ ان کے لیے ہر وقت موجود ہیں. کسی بھی مشکل میں ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کی کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ آپ سے اوپنلی بات کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، انہیں اعتماد دلانا. اور پھر ان کی فیلنگز جو ہیں، جو وہ محسوس کر رہے ہیں، اس کو ڈسمس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہ اسے اگر اس نے کچھ کہا ہے تو کہا نہیں تم غلط سوچتے ہو، تم اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو محسوس کریں، ان کو سپورٹ کریں کہ ہاں جی آپ جو محسوس کر رہے ہو میں اسے سمجھ سکتا ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے، جیسے کہ میں پہلے بات کر رہی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو فیملیز اکٹھی رہتی ہیں. تو دیکھیں کہ کئی ہمارے بچے کو جو ہے وہ فیملیز میں بلی تو نہیں کیا جا رہا ہے، یا فرینڈس میں کئی دفعہ فرینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بچے کو سارا ٹائم جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کچھ ایسے سوشل ایریاز ہو سکتے ہیں، اسکول یا کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جدھر بچہ جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ لوگ اس کے ساتھ شاید ٹھیک ٹریٹ نہیں کر رہے. تو پھر جو ہے وہ پیرنٹس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ بچے کا جو ہے وہ سرکل چینج کروایا جائے تاکہ وہ مزید ڈپریس نہ ہو، مزید پریشان نہ ہو. تو اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپ کو سیریس پرابلم نظر آ رہی ہے کہ پرابلم ہے، تو ایکسپرٹس کے پاس جائیں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں. دوائیاں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور وہ انہوں نے جو اتنی اسٹڈی کی ہے ڈاکٹرز نے، سائیکائٹرسٹ نے، وہ اسی وجہ سے کی ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. تو پرابلم نہیں ہے، اس کو جسٹ ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اور گاڈ بلیس یو سر, تھینک یو ویری مچ سر ریاض مورس, یو آر ڈوئنگ گریٹ ورک. اور میں تھینک یو کروں گی کہ آپ نے آج مجھے بھی موقع دیا اپنے ساتھ بات کرنے کا, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ٹاک ود یو. جی سائمہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارے سوالات کا بہت ہی عمدہ طریقے سے جوابات دیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس مختصر سیشن سے بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی ملی ہوگی, اور خاص طور پر بچوں میں جو ذہنی مسائل ہیں, بچوں میں جو ذہنی طور پر دباؤ, ٹینشن اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں نوجوانوں میں, اور کس طرح سے خاندان میں جو ہے وہ یہ پرابلمس ہوتے ہیں, اور ان کو کیسے جو ہے وہ والدین اور گھر کے بڑے مدد کر سکتے ہیں ایسے بچوں کی اور ایسے نوجوانوں کی جو اس صورتحال سے دوچار ہے. اگین میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ان پروگراموں کو منعقد کرنے کا, ان سیشنز کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی, شعور اور مثبت سوچ دیں کہ وہ معاشرے میں اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنا سکے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.